السلام علیکم ناظرین۔ آج کل یہ رواج ہی چل پڑا ہے کہ پرانے ناولز کو اٹھایا جاتا ہے، جھاڑ پونچھ کر مصنف اس پر نئی جدت کے ساتھ ڈرامہ بنا دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان ڈراماز کو بڑی تعداد میں دیکھا بھی جاتا ہے۔ کئی ڈراماز تو بلاک بسٹر کہلاتے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں ہمارے آج کے کاؤنٹ ڈاؤن میں ناولز پر بنے کون کون سے ڈراماز ہیں۔ لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل بساط دل آمنہ الیاس کے ناول پر مبنی ایک ڈرامہ ہے۔ ڈرامے کی کہانی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی دو جڑواں بہنوں ثانیہ اور آنیہ کے گرد گھومتی ہے۔ آنیہ جو شکل و صورت کی اچھی مگر فطرتاً خود غرض ہے، یہ ہمیشہ امیر بننے کے خواب بنتی رہتی ہے۔ ثانیہ کی شخصیت آنیہ سے بالکل مختلف ہے۔ ان کے والد نشے کی لت میں ہیں جنہوں نے کبھی بیوی بچوں اور گھر بار کی فکر نہیں کی۔ ایک دن آنیہ کی ملاقات مظہر نامی لڑکے سے ہوتی ہے جو بے حد امیر ہونے کے ساتھ ساتھ گفتگو کے فن سے بخوبی واقف ہے۔ آنیہ اس کے طرز زندگی سے بہت متاثر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ اس کے بعد آنیہ پر مظہر کی حقیقت آشکار ہوتی ہے اور اس پر اس کے کالے دھندوں کا بھی انکشاف ہوتا ہے۔ ڈرامہ اور ناول دونوں ہی بہترین ہیں۔ ڈرامہ سیریل سفر تمام ہوا راحت جبیں کے ناول سفر تمام ہوا کی کہانی پر مبنی ہے۔ اس میں مدیحہ امام، علی رحمان خان، سید جبران، سمینہ احمد اور ماہا حسن مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ کہانی ایک ایسے گھر کے گرد گھومتی ہے جہاں ایک حادثے کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے۔ قدسیہ گھر کی سربراہ ہوتی ہے۔ اس کے دو بیٹے سمیع اور جمال اور ایک بیٹی رجا ہے۔ اس کے علاوہ بہنوئی انور بھی وہیں رہتے ہیں۔ انور کی بیٹی انوشے ہے۔ انوشے اور سمیع بچپن سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک دن رجا کا قتل ہو جاتا ہے۔ ان کی افسوسناک موت کے ساتھ نہ صرف ان کی شادی ملتوی ہوئی بلکہ گھر کے لوگوں کی زندگیاں بالکل بدل گئیں۔ ڈرامہ سیریل الف اللہ اور انسان کیسرا حیات کے ناول پر مبنی ہے۔ الف اللہ اور انسان اعتماد، وفاداری اور رشتوں کی کہانی ہے۔ کہانی 5 مکمل طور پر مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 5 مختلف لوگوں اور ان کے عقیدے اور یقین کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اس تصور کو اجاگر کرتا ہے کہ تخلیق کار ان لوگوں کو کس طرح اجر دیتا ہے جو محنت اور صبر پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں ایک نوجوان ذمہ دار شاہ زیب کی کہانی دکھائی گئی جس نے ایک بار نازنین ملک کو اپنی بہن کی شادی میں دیکھا اور اس سے محبت کر گیا۔ یہ کہانی رانی کی زندگی کی عکاسی کرتی ہے جو ایک سڑک کی بھکارن ہے جو اپنی کمائی ہوئی رقم اپنے والد کے پاس لانے پر مجبور ہے۔ ڈرامہ سیریل آنگن ڈرامہ سیریل آنگن خدیجہ مستور کے ناول پر مبنی ایک ڈرامہ ہے۔ آنگن کی کہانی خاندان کی خوشحالی سے بدحالی کی جانب ایک انوکھے سفر پر مبنی ہے۔ ڈرامہ سیریل آنگن 1940 کی دہائی میں اتر پردیش میں مقیم ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جسے وقت نے تقسیم ہند سے قبل ہی تقسیم کر کے رکھ دیا۔ کہانی مظفر علی کے خاندان کی خوشحالی سے بدحالی کی جانب سفر کی انوکھی داستان ہے جہاں غلط فہمیوں، غلط فیصلوں، ذاتی تضادات، بدلتی ہوئی سماجی اقدار، سیاسی نظریات اس خاندان کے بیچ میں درار کا سبب بن جاتے ہیں۔ ڈرامے کے نمایاں ستاروں میں عابد علی، احسن خان، ماورا حسین، سجل علی، احد رضا میر، سونیا حسین، ہیرا سلمان، عمر طاہر، رانا مدیحہ رضوی اور دیگر شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل متاع جاں ہے تو فرحت اشتیاق کے ناول پر مبنی ڈرامہ ہے۔ ڈرامے کی کہانی میں ہانیہ سجاد عرف ہانی، ثروت گیلانی اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ہانیہ اور عماد کو پیار ہو گیا، لیکن جب عباد اپنے والدین کو اس رشتے کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ نہیں مانتے۔ عباد ہانیہ کی دادی کے مرنے کے بعد اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے والدین کی خبر بریک کرنے کے لیے پاکستان جاتا ہے لیکن اسے آگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی پلان کریش میں اس کے والدین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن ہانیہ کے لیے یہ سب کافی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس کے بعد کی کہانی بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ ہے۔ ڈرامہ سیریل الف عمیرہ احمد کے ناول پر مبنی ایک ڈرامہ ہے۔ یہ ناول تو زیادہ فیمس نہیں ہوا لیکن ڈرامے نے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ ڈرامے میں حمزہ علی عباسی، سجل علی، کبرا خان اور احسن خان نے مرکزی کردار ادا کیے۔ اس ڈرامے کی اہم کردار قلب مومن اور مومنہ سلطان ہیں۔
دونوں اپنی زندگی کے اصل مقاصد کو تلاش کرتے ہیں۔ الف کی کہانی اور اس کے اندر چھپے پیغام کو اسکرین پر پیش کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کہانی کی بنیاد انسان کے اندر کی وہ جستجو ہے جو اس کو اپنی تخلیق کے حقیقی مقصد کی جانب کھینچتی رہتی ہے۔ انسان کے ظاہر اور باطن کے درمیان مسلسل کشمکش جاری رہتی ہے۔ باطن میں کائنات کے مالک کا خوف اور محبت معجزن رہتی ہے، جس کے باعث ظاہر کی غلط روش، بدعمالی اور بھٹکی راہیں باطن کی اس طاقت پر کبھی غالب نہیں آ پاتی۔ سیریل میں زندگی کے اہم فلسفوں اور حقائق کو جس انداز میں پیش کیا گیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ڈرامہ سیریل قصہ مہربانوں کا فاخرہ جبیں کے ناول پر مبنی ہے۔ اس سے پہلے فاخرہ کے کسی ناول پر ڈرامہ نہیں بنا۔ ڈرامے نے پیغام دیا کہ انتقام اور انا کی آگ میں دو خاندان اپنی نسلیں ہمیشہ تباہ کر دیتے ہیں۔ جب وعدے، دوستیاں، قسمیں، انائیں نبھانی ہوں تو اولاد کا مستقبل نہیں دیکھا جاتا۔ پروفیسر صاحب کا بیٹا باپ کے ہوتے ہوئے دربدر ہو گیا۔ بیٹی مہرو کبھی بھی اس گھر میں نہیں بس سکی جہاں نکاح کیا گیا تھا۔ اس کا شوہر ایک نالائق اور لالچی انسان تھا۔ دوسری بیوی کو بھی اس نے دولت کے عوض ہی رکھا ہوا تھا اور مہرو کی جائیداد بھی اڑانے کے چکر میں تھا۔ ڈرامہ اور ناول دونوں ہی بہترین تھے۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے عمیرہ احمد کے مشہور ناول ہم کہاں کے سچے تھے پر مبنی ہے۔ ویسے تو یہ ناول 2007 میں منظر عام پر آیا، لیکن ناول پر ڈرامہ 13 سال بعد بننا شروع ہوا۔ ڈرامے کی کہانی اسفید یعنی کہ عثمان مختار اور مہرین یعنی کہ ماہرہ خان کی شادی اور محبت کے علاوہ ان کے پیار میں رکاوٹ بننے والی مشل یعنی کہ کبرا خان کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے کے آغاز سے اختتام کے قریب تک مشل شیطانی کردار کی وجہ سے ڈرامے میں چھائی رہی، تاہم مشل کو احساس ہونے کے بعد ڈرامے کی کہانی کچھ مختلف ہو گئی تھی، جبکہ خاندان کے کچھ بڑوں نے دونوں کے درمیان بچپن سے فرق رکھ کر اور موازنہ کر کے انہیں ایک دوسرے کا مخالف بنا دیا۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت بھی ہاشم ندیم کا لکھا ہوا ناول ہے، لیکن اس ڈرامے کی کہانی کے بارے میں کافی لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ یہ کہانی کہاں سے لی گئی۔ جنہوں نے خدا اور محبت کے ناول کے دونوں پارٹس پڑھے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کہانی کہاں سے لی گئی۔ ڈرامے کی کہانی ہاشم ندیم کے ناول عبداللہ سے لی گئی تھی۔ جن لوگوں نے زندگی میں کبھی بھی کسی سے محبت کی ہو یا ابھی بھی کرتے ہوں ان کو یہ ناول لازمی پڑھنا چاہیے۔ شوبز انڈسٹری کے نامور اداکار فیروز خان اور اقرا عزیز نے مرکزی کردار ادا کیے۔ یہ ڈرامہ عشق مجازی اور عشق حقیقی کے انوکھے اور لافانی سفر پر مبنی ہے۔ ڈرامہ سیریل پریزاد ہاشم ندیم کے ناول پر مبنی ہے، لیکن ڈرامے کا اختتام ناول سے مختلف ہوا۔ یہ ڈرامہ عام طور پر نشر کیے جانے والے ڈرامہ سے مختلف ہے۔ ڈرامے کے ڈائیلاگز نے معاشرے کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ڈرامے کا مرکزی کردار پریزاد اداکار احمد علی اکبر نے نبھایا، اور یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ احمد علی اکبر کی منفرد اداکاری نے ڈرامے میں جان ڈال دی ہے۔ ڈرامے کے مقبول ہونے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ڈرامے کی کہانی کسی ایک سمت نہیں بلکہ گزرتے لمحات کے ساتھ جس طرح ایک عام انسان کی زندگی کروٹیں بدلتی ہے، اسی طرح ڈرامے کے اہم کردار کی زندگی کو حقیقی رنگ دیا گیا۔ عام طور پر ڈراموں میں زندگی کے مخصوص مقصد کے حصول کو دکھایا جاتا ہے۔ تو ویئرز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔